سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، آپ سب نے ہمارے شیخ کامل کے ارشادات سے استفادہ کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے بھی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، میں نے تھوڑی دیر وقت کے اعتبار سے اختصار سے آپ کے آگے حضور کی شان کو بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان کے کیا ہی کہنا، کوئی استاد ہو تو اس کی مدح شاگرد کرتے ہیں، کوئی پیر ہو تو ان کی مدح مرید کرتے ہیں، کوئی لیڈر ہو تو اس کی مدح اس کے پیروکار کرتے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہو جو بھی ہو اس کی مدح اس سے چھوٹے لوگ کرتے ہیں۔ قربان نہ جائیں ہمارے آقا علیہ السلام کی شان کے اوپر کہ ہمارے آقا کی ذات وہ ذات ہے جن کی مدح خود اللہ بیان فرماتا ہے، خود اللہ بیان فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت میں کہا نا ہے رضا خود صاحب قرآن ہے مدہ اے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ہمارے آقا کی ذات اقدس و ذات اقدس ہے جن کی مدح خود اللہ بیان فرماتا ہے، اور یہ خود اللہ اکبر صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا، آپ سے کسی نے جا کے پوچھا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے بارے میں تو بتائیے، ذرا حضور کی شان کے متعلق کچھ بتائیے تو صحیح کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کو اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جاؤ قرآن پڑھو، سارا قرآن میرے آقا کی مدح بیان کرتا ہے، سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی شانوں کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم سے ہی میں نے حضور علیہ السلام کی شان آپ کے آگے بیان کرنی ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ کریم رسول اللہ کی آمد کا بیان فرماتا ہے، اور آمد کے ساتھ ہی بتاتا ہے جو آ رہے ہیں کن شانوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، ہم نے اپنے شانوں والے رسول کو تمہارے درمیان مبعوث فرمایا، ہم نے اپنے شانوں والے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر اللہ کریم خالی لقد جاءکم رسول بھی فرما دیتا نا کہ ہم نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا تو بات مکمل تھی، مفہوم مکمل تھا، مضمون مکمل تھا، بات واضح سمجھ میں آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، ٹاپک بالکل مکمل تھا، بالکل واضح بیان تھا۔ اگر اللہ کریم خالی لقد جاءکم رسول بھی ارشاد فرماتا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا لقد جاءکم رسول، یہاں تنوین ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ تنوین عزت کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، یہ تنوین مقام کو نمایاں کرنے کے لیے ہے، یہ تنوین سب سے بلند و بالا رتبہ دکھانے کے لیے ہے، یہ تنوین اس لیے ہے اللہ بتا رہا ہے رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، ہر رسول بہت شان والا ہے، نبی تو پہلے بھی آئے ہیں، ہر نبی کی بلند شان ہے، لیکن لقد جاءکم رسول، یہ جو آئے ہیں نا یہ سب نبیوں کے امام بن کے تشریف لائے ہیں، یہ سب رسولوں کے امام بن کے تشریف لائے ہیں، یہ جو سب نبیوں سے آخر میں آئے ہیں نا یہ سب نبیوں سے اونچا مقام اور مرتبہ لے کے تشریف لائے ہیں۔ لقد جاءکم رسول، سب سے شان والے
रसूल तशरीफ ला रहे हैं, हमारे शानों वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए। और फिर अल्लाह करीम फरमाता है, जानते हो किस शान के साथ तशरीफ लाए? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, तुम में से तशरीफ लाए, तुम में से आए। अब यहाँ मुफस्सिरीन फरमाते हैं मिन अनफुसिकुम, इस लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, यहाँ जो नफ्स है ना, ये बमाना रूह और जान है। यहाँ नफ्स बमाना रूह और जान इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह करीम ने फरमाया हमारे शानों वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, और इस शान के साथ आए जैसे मुर्दा बदन में जान आती है, जैसे मुर्दा बदन में जान आती है। हमारे रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए और जाने कायनात बन के तशरीफ लाए, इस शान के साथ आए जैसे मुर्दा बदन में जान आती है। अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह करीम वादे फरमा रहा है, और रसूलुल्लाह के गुलामों तुम्हारी जान तो तुमसे दूर हो सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तुमसे दूर नहीं हो सकते। इसको समझने के लिए कुरान की एक और आयत की तरफ गौर करना होगा, एक और आयत को देखना होगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है, यानी अल्लाह करीम वाज़ेह फरमा रहा है। अब यहाँ पर जरा अल्लाह के कलाम की शान तो देखो, अपने बारे में फरमाया कि मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ। और हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फरमाया ये तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। मुहद्दिसीन कहते हैं इसकी वजह ये है, अल्लाह करीम रसूलुल्लाह की शान बयान फरमा रहा है ना, हबीबों का जिक्र ऐसे ही किया जाता है, अपने प्यारों का जिक्र ऐसे ही किया जाता है। हर दर्जे की मोहब्बत हो तो बात ऐसे ही की जाती है। कहा मैं शहरत से ज्यादा करीब हूँ, लेकिन हबीब अलैहिस्सलाम जान से भी ज्यादा करीब है। कहा शहरत कट भी जाए ना तो जान निकलते में कुछ देर लगती है, इंसान को मरते में कुछ देर लगती है। आपने देखा होगा बकरा ज़िबा हो जाता है, उसके हाथ से काट दिया जाता है, लेकिन फिर भी बदन कांप रहा होता है, जिंदगी के कुछ आसार बाकी होते हैं। कहा शहरत कट भी जाए तो चंद लम्हात बाकी मिल जाते हैं, चंद लम्हात होते हैं जिंदगी के। शहरत कट भी जाए तो इंसान चंद लम्हात जिंदा रहता है, लेकिन कहा हबीब अलैहिस्सलाम जान से भी ज्यादा करीब है। आपने ये तो सुना होगा कि शहरत कट गई लेकिन जिस्म कांप रहा है, अभी जिंदगी के आसार मौजूद हैं, लेकिन कभी ये सुना है कि जान निकल गई और इंसान जिंदा है? कभी ये सुना है कि किसी की रूह निकल गई और वो जिंदा है? कभी ये सुना है कि जान निकलने के बाद ही इंसान जिंदा है? कहा शहरत कट जाए फिर भी कुछ लम्हात लगते हैं मरने में, लेकिन जान निकल जाए ना तो जिंदगी के कोई सूरत बाकी नहीं है। कहा हबीब अलैहिस्सलाम जान से भी ज्यादा करीब है, अगर इनसे दूर हो गए तो समझ लेना इस्लाम में रहने की कोई सूरत बाकी। नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन से उनकी जान से भी ज्यादा करीब है। कहा इस तरह तशरीफ लाए जैसे मुर्दा बदन में जान आती है, जाने कायनात बन के तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम जाने कायनात बन के तशरीफ लाए हैं। अब इसका एक तो यह हुआ लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, इस अंदाज से तशरीफ लाए, तुम में से तशरीफ लाए, इस अंदाज से तशरीफ लाए जैसे मुर्दा बदन में जान आती है। इसकी खैरात के और भी अंदाज है, खैरात के साथ अंदाज है ना, इसकी खैरात का एक अंदाज ये भी है, और इसका जो अब मैं अंदाज बयान करने लगा हूँ ये कोई आज के बंदे ने बयान नहीं किया। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदा कायनात, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा, आप जब कुरान की तिलावत फरमाती थी इस आयत की, तो इसकी खैरात का ये अंदाज तिलावत फरमाती थी, और वो क्या है? लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, यानी हमारी शानों वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए। मिन अनफुसिकुम, इस शान के साथ तशरीफ लाए कि ये तुम में सबसे नफीस तरीन बन के तशरीफ लाए, ये तुम में से सबसे ज्यादा नफीस तरीन है, सबसे ज्यादा पाक है, सबसे ज्यादा तैयब है, सबसे ज्यादा तैयब भी है और मुताहिर भी है, पाक करने वाले बन के आए हैं। अल्लाह अकबर, कहा इस शान के साथ आए हैं कि तुम में सबसे नफीस तरीन है। अब यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ ये जो नफासत बयान हो रही है ना, ये सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की बयान नहीं हो रही, सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम पाक नहीं फरमा रहा, बल्कि अल्लाह करीम फरमा रहा है इस शान के साथ आए हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम का वालिद पाक और हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा पाक तक हुजूर का नूर मुबारक कभी किसी नापाक बदन में नहीं रहा। हजरत अब्दुल्लाह से शुरू करो, हजरत आमिना से शुरू हो, और हुजूर के अजदाद को भी और उनका हाथ को भी अगर हजरत आदम और हजरत हव्वा तक गिनो, तुम्हें एक भी काफिर नहीं मिलेगा, एक भी मुशरिक नहीं मिलेगा, एक
بھی ناپاک نہیں ملے گا، ایک بھی گناہگار نہیں ملے گا، ایک بھی کوئی کم انسان نہیں ملے گا اپنے دور میں، یا وہ نبی ہوگے یا وہ ولی ہوگے یا پاک اور مطہر لوگوں میں شامل ہے۔ یہ چاہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی کہا کہ اس طرح پاک بن میں تشریف لائے ہیں، کوئی ڈاکٹر تو دکھاؤ جس کی پاکی ایسی بیان ہو رہی ہو، کہا یہ بھی پاک، ان کے دادا بھی پاک، ان کی دادی بھی پاک، ان کا پردادا بھی پاک، ان کی پردادی بھی پاک، ان کے والد بھی پاک، والد سے لے کے آدم تک چلے جاؤ، والدہ بھی پاک، دادی بھی پاک، پرنانی بھی پاک، اور ادھر سے سجدہ حوا تک چلے جاؤ، کہا ان کا دین بھی کبھی کسی ناپاک بدن میں ہونے نہیں۔ ایسی مثال کوئی لائے تو صحیح میرے مصطفیٰ کے علاوہ، اللہ اکبر۔ اور فاسقوں کی سب سے زیادہ مصداق اگر کوئی میرے نبی کی ذات کے بعد ٹھہرتی ہے نا تو وہ میرے نبی کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا کی ذات ہے۔ آج بعض بدبخت ایسے ہیں، آج بعض لوگ ایسے ہیں کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، ابھی سر عام بیٹھ کے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کی والدہ مشرکہ تھی، حضور کی والدہ مشرک تھی۔ اللہ اکبر، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ مؤمنہ تھی، حضور علیہ السلام کی والدہ جیسی پاک عورت اس وقت دنیا میں کوئی مل نہیں سکتی۔ حضرت علیہ السلام کی والدہ مومنہ تھی، کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہمارا یہ عقیدہ معاذ اللہ حضور کی والدہ مشرک تھی۔ اب بتاؤ حضور کا ذکر ہو اور حضور کی ماں کا ذکر نہ ہو، حضور کے میلاد کی محفل ہو، آج اگر تمہارے سامنے کوئی تمہاری ماں کی تعریف کرے تو تمہیں خوشی ہوتی ہے یا تکلیف ہو جاتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کے سامنے اس کی ماں کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے؟ اب اس میں ضد نہیں کروں گا کہ آپ خوش ہو یا نہ ہو، آپ کے اپنے گھر کے معاملات ہوں گے، میں کیا بول سکتا ہوں، لیکن کون ایسا ہے جس کے سامنے اس کی ماں کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوتا ہے؟ اگر کوئی نہیں ہوتا تو نہ اس کا قصور ہے نہ مجھے گلہ ہے۔ ذرا سوچو تم کیا اور تمہاری ماں کیا، ہم کیا اور ہماری مائیں کیا، جب رسول اللہ گنبد خضرا سے دیکھیں گے میرے غلام میری ماں کی تعریف کر رہے ہیں، رسول اللہ کی وہ نظر رحمت ہوگی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم جو ہے وہ حضور کی والدہ کو مومنہ نہیں مانتے، معاذ اللہ مشرک مانتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیوں ایسا کرتے ہو، یہ کہاں سے عقیدہ لیا ہے؟ کہاں ہمارے پاس دلیل ہے۔ میں نے کہا لاؤ ذرا دلیل دو، اور میں آج آپ کے آگے ان کی دلیل بھی رکھتا ہوں اور ان کی دلیل کو ان کے اختلاف کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہاں ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام نے اللہ کریم سے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دے دی، لیکن وہاں جا کے حضور علیہ السلام نے جب دعائے مغفرت کی اجازت مانگی نا تو اللہ نے اجازت نہ دی۔ میں نے کہا اس سے آپ کیا سمجھے ہو؟ کہا اس سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ اللہ نے اس لیے اجازت نہ دی، اس لیے اجازت نہ دی کہ معاذ اللہ وہ مشرک تھی اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، اور بالکل یہی قانون ہے، مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ کہا کہ اس لیے اجازت نہیں دی کہ وہ مشرک تھی اور مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، تمہیں یہ آیت تو نظر آ رہی ہے کہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام ہے، لیکن تمہیں وہ آیت نظر نہیں آ رہی کہ اے میرے حبیب علیہ السلام کافروں کی قبر پر جانا تو دور کی بات ہے، وہاں کھڑے بھی نہ ہو، جب اجازت دی جانے کی تو پتہ چلا حضور کی والدہ مومنہ تھی۔ کہا لیکن یہ بتائیے کہ اگر مومنہ تھی تو دعائیں مغفرت کی اجازت کیوں نہ دی؟ میں نے کہا یہ بھی بتا دیتے ہیں، یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے۔ حضور نے جا کے دعائیں مغفرت کی اجازت مانگی، جب حضور اپنی والدہ کی قبر انور پہ گئے نا حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر، جب اس مقام پہ گئے اللہ اکبر، محدثین لکھتے ہیں جب حضور کی والدہ کا وقت آخر تھا نا، جب حضور کی والدہ کا وقت آخر تھا، حضرت مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے تھے، جب ابوا کی وادی میں ان کا وقت آخر آ گیا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ماں اب تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کے الفاظ محدثین نے نقل کیے ہیں، اللہ اکبر، سیدہ آمنہ سلام اللہ نے فرمایا بیٹا ہر نئے نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مردہ ہونا ہے، میں دنیا سے تو جا رہی ہوں لیکن میں وہ بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا پوری دنیا منور کرنی ہے، جس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوگی۔ اللہ اکبر، جب حضور علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے اور اپنے والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کی اجازت مانگی، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب دعائیں مغفرت نہیں کرنی، اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔
وہ اس سے یہ سمجھے اس لیے روکا کیونکہ مشرک تھی۔ میں نے کہا آؤ ذرا ہم تمہیں بتاتے ہیں، آؤ ذرا اہل سنت کا مزاج سنو۔ میں نے کہا بھائی سنو، یاد رکھنا جیسے مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کرنا حرام ہے نا، ویسے جس کی بخشش قطعی ہو اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ میرے رسول کی بخشش کر دے، معاذ اللہ، یا اللہ میرے رسول کی مغفرت کر دے؟ اگر یہ جملے کہے جائیں تو یہ کفریہ جملے ہیں، یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ یا اللہ میرے رسول کی مغفرت کر دے تو یہ کفریہ جملے ہیں، یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول معصوم ہے، اس کی بخشش قطعی ہے۔ اب رسول اور نبیوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، باقی محفوظ ہے۔ یہ عقیدہ مت لینا کہ ہم کہہ رہے ہیں باقی معصوم ہے، معصوم ہے تو انبیاء ہیں، باقی اہل بیت ہوں یا اکابر صحابہ ہوں، محفوظ کہا جائے گا، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف انبیاء ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جس کی بخشش قطعی ہونا اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی تھی۔ چلو یہ تو نبیوں کی مثال تھی، مجھے بتاؤ اگر تمہارے گھر میں نابالغ بچہ مرے تو اس کے جنازے میں کیا دعا مانگتے ہو؟ یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ اس کو بخش دے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے صدقے سے ہمیں بخش دے۔ میں نے کہا پتہ چلا جس کی بخشش قطعی ہونا اس پہ دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی۔ جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے بچے نے، اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتے، کہتے ہو یا اللہ اس کے صدقے سے مجھے بخش دے۔ میں نے کہا اگر تمہارا بچہ مرے تو اس کے لیے دعا نہ کرو، اس کے صدقے سے دعا کرو۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا بچہ نبیوں کا امام ہے، جس کا بچہ رسولوں کا امام ہے، جس کا بچہ وجہ تخلیق کل عالم ہے، جس کا بچہ شفیع المسلمین ہے، جس کا بچہ رحمت للعالمین ہے، جس کا بچہ خاتم النبیین ہے، اس کی بات کریے۔ اس لیے نہیں روکا کہ اس کی مغفرت نہ کرو کیونکہ معافی نہ مانگو کیونکہ یہ مشرک ہے، بلکہ اس لیے روکا کہا حبیب یہ تمہاری ماں ہے، یہ تو ہے ہی بخشی ہوئی، اس کے لیے دعا نہ مانگو، جس کے لیے مانگنی ہے ہم اس کا صدقہ اس کے بخشش کرتے چلے جائیں۔ ابن عابدین حنفی شامی صاحب فتاوی شامی اپنے رسائل میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے نا، اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ کیا؟ جس مچھلی کا پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے، اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ابن عابدین حنفی شامی صاحب فتاوی شامی کہہ رہے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے کچھ عرصہ، اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ میں پوچھتا ہوں جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے اس کا مقام عرش سے افضل ہے، جس آمنہ کے پیٹ میں اللہ کا حبیب رہا اس کا حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر! مشرک ناپاک ہوتا ہے، مشرک ناپاک ہے، مشرک نجس ہے۔ بتاؤ اللہ کو اپنا نور رکھنے کے لیے کوئی پاک بدل نہیں ملا تھا، اللہ کو اپنا نور رکھنے کے لیے کوئی صاف بدل نہیں رکھتا تھا، ملا تھا کہ معاذ اللہ مشرک میں رکھنا تھا۔ اللہ نے اعلیٰ ترین لوگوں کا انتخاب کیا، ایک کو حضور کا والد بنایا اور ایک کو میرے نبی کی ماں بنایا۔ ذرا ایک بار سیدہ آمینہ کو سب سلام کہو نا کہ ہو سلام تجھے پہ بھی آمینہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا تجھے کو مارے تمام ہے۔ جو حضور کی والدہ عقیدت رکھے اس کا بیڑا پار ہے، اس لیے یہ ذکر آپ کے آگے کیا ہے۔ حضور کے والدین کا ذکر کیا کرو، حضور کی آل پاک کا ذکر کیا کرو، حضور کے صحابہ کا ذکر کیا کرو۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ذکر کرنے سے انسان کی گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ میں مدینہ مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے جانا چاہا حضور کی والدہ کے مزار اقدس پر۔ صرف یہ بتا رہا ہوں ان کی نگاہ کرم کیسے ہوتی ہے۔ میں نے جانا چاہا کہ میں حضور کی والدہ ماجدہ کے مزار اقدس پہ جاؤں۔
کئی احباب اس کے گواہ آج بھی میرے پاس موجود ہیں اور میں ان کا اکثر ذکر بھی کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے دوست فضل غلام مدینہ شریف سے گاڑی لے کے مکہ شریف پہنچے، ہمارے ساتھ اور بھی کافی ساتھی موجود تھے، اللہ جنت نصیب فرمائے۔ یوسف احمد صاحب وہ بھی موجود تھے، مفتی اقبال چشتی صاحب آپ جانتے ہیں موجود تھے، کئی ہمارے یہاں بھی شاید کوئی ایسے ساتھی بیٹھے ہوں آپ موجود تھے، یہ بھی ساتھ موجود تھے، ایک تو یہاں بھی موجود تھے۔ ہم گئے مدینہ شریف سے مکہ شریف سے ابوا شریف، وہاں ہم گئے نا تو وہاں سخت پابندی ہے، ان لوگوں نے سخت پابندی لگائی ہے کہ کوئی حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا کی مزار شریف تک نہ جائے، لیکن دیوانہ کو کون روک سکتا ہے؟ دیوانہ کو کون روک سکتا ہے؟ ارے ان کو کیا پتا، لوگوں کو تو روک سکتے ہو، اس قبر انور پہ تو ملائکہ سلامی دینے آتے ہو۔ اللہ جس سے ہم پوچھیں گے حضور کی والدہ کا مزار اقدس کہاں ہے، کو ہر کوئی کبھی ہمیں نہیں پتا، جاؤ آگے بڑھو، جاؤ آگے بڑھو۔ ایک اردو بولنے والے سے پوچھا، اسے کہا پتا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں، پھنس سکتا ہوں اگر تمہیں وہاں لے گئے۔ گھنٹوں ہم وہاں تلاش کرتے رہے، ہمیں نہیں ملا۔ میں نے کہا شاید ہم جیسے گنہگاروں کی منظوری ہی نہیں ہے کہ اس آب و سالہ ترین مقام پہ جا کے سلام عرض کر۔ میں نے کہا ابوا شریف میں تو پہنچ گئے، چلو اسی وادی سے سلام پڑھتے ہیں اور واپس چلتے ہیں۔ سلام عرض کیا اور واپس مکہ شریف کے لیے نکل گئے۔ واپسی ابھی نکل ہی رہے ہیں، دل میں ایک خیال ہے یار حاضری کے لیے آئے تھے، ہماری حاضری شاید یہاں قبول نہیں تھی کہ ہم جیسے گنہگار وہاں جا کے حاضری دے سکے۔ بڑی خواہش تھی کہ حضور کی والدہ پاک کے مزار اقدس پہ جائے۔ ہم ابھی ابوا شریف کی وادی سے نکلے ہی تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، ہم نے ایک جگہ دیکھی کہ ایک سٹور ہے، وہاں پر بقایا کہتے ہیں سٹور ہے، ہم نے سوچا ادھر رکتے ہیں، ادھر وضو کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھیں۔ ہم وہاں رکے نماز کی خاطر، میں نے گواہوں کے نام آپ کے آگے ذکر کیے۔ میں گاڑی سے جیسے ہی اترا، جو اس بقالے کا دکان کا مالک تھا پاکستانی تھا، وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آ گیا، رحیم یار خان کے علاقے کا، کہتے ہیں کہ تم حسان حسیب الرحمان ہو؟ میں نے کہا مجھے کہتے ہیں، کہا میں تمہیں ٹی وی پہ بڑے شوق سے سنتا ہوں، تمہارا ٹی وی پہ جب بھی بیان آتا ہے میں سارے کام چھوڑ کر تمہیں سنتا ہوں، میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی تم سے ملاقات ہو جائے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا خدمت نہیں، تم میری نسلوں پہ احسان کر سکتے ہو۔ اس نے کہا بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا حضور کی والدہ کے مزار پہ جانا ہے، لے کے جا سکتے ہو؟ کہا ہم تو روز جاتے ہیں، چلو تمہارے ساتھ بیٹھ کے لے کے جاتا ہوں۔ واپس نکلے، واپس وہ سیدہ آمنہ کے مزار پہ لے کے گیا۔ میں نے اپنے ساتھ جو تھے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھو اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا جانا، خود تمہیں اپنے مزار اقدس کے حاضری نصیب۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے حضرت سیدہ آمنہ سلام علیہا کی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم او من انفاسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ اکبر، میں بات پر اختتام پہ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ جو اتنی شانوں والے ہیں، شانوں کا بیان فرمایا، یہ جو سب رسولوں کا امام ہے، یہ جو جان کائنات ہے، یہ جو ساری کائنات میں سب سے نفیس ہے، یہ جو وجہ تخلیق کل عالم ہے، رسول اللہ کے غلاموں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا ان پہ گرا گزرتا ہے۔ یہ اپنے غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ اپنے امتیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی امتی کو تکلیف ہونا تو وہ تکلیف ان سے دیکھی نہیں جاتی، یہ اپنے غلاموں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضور غلام کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے، اس سے یہ ضروری ہے کہ حضور ہر غلام کی تکلیف سے واقف ہو، اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اگر حضور غلام کی تکلیف حضور پر گرا گزرتی ہے تو جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور غلام کے حال سے واقف ہو۔ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے غلام کے دنیا کے کسی مقام پہ یا کسی بھی زمانے میں پاؤں میں کانٹا چبھے گا، امتی کو خود اس کی تکلیف بعد میں ہوگی، رسول اللہ کو اس کی خبر پہلے ہو جائے۔ یہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں صرف ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، حضور علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا اے اسرائیل تو ہی ہے نا وہ جس نے میرے ہر غلام کی روح قبض کرنی ہے، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو گناہگاروں کے روح قبض کرتے ہوئے انہیں بہت تکلیف دیتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔
حضور نے فرمایا آج ایسا کر، تو نے میری جتنی امت کے گناہگاروں کی روح قبض کرنی ہے سب کی تکلیف مجھے دے دے، میرے کسی غلام کو تکلیف نہ دے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، یہ امت سے ساتھ محبت ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ حضور نے فرمایا آج سب کی تکلیف ملا کے مجھے دے دے، میرے کسی غلام کو تکلیف نہ دینا۔ اب یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کو تکلیف دی جا سکتی ہے، لیکن یہ حضور کی شان بندہ نوازی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہم نے اس میں صرف ایک نعرہ لگانا ہے، صرف اس کو سننا ہے، یا ذرا سوچنا ہے کہ حضور نے ہم سے اتنی محبت کی تو کیا ہم پہ بھی نبی علیہ السلام کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے؟ ہم پہ بھی حق ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کریں، اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ کریں جو رسول اللہ نے کیا اور کرنے کو کہا، اور اس سے رک جائیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا اور جس سے رکنے کو کہا۔ ان سے تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھا جاتا۔ جب حضور علیہ السلام غزوہ بدر سے واپس آئے، حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ہر صحابی بہت خوش تھا، لیکن رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور کبھی اپنے محل مبارک کے اندر جا رہے تھے اور کبھی باہر آ رہے تھے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے، سرکار آپ مغموم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال، بات یہ ہے کہ یہ جو دشمن آئے ہیں نا ہمارے، اور یہ دشمن کون تھے؟ جو مکہ سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج ہم رسول اللہ پہ حملہ کریں گے اور مسلمانوں کی کمر توڑ ڈالیں گے، دین اسلام ختم کر ڈالیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال میں گھر جاتا ہوں مجھے نیند نہیں آتی، میں بستر پہ لیٹتا ہوں مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ یہ جو میرے دشمن قیدی آئے ہیں نا، ان کو تم نے باندھ رکھا ہے، بڑی زور سے باندھا ہے، ان کو رسی چبھ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی۔ رسول اللہ کے غلاموں، آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ نے تو کبھی دشمن کی تکلیف بھی گوارا نہیں کی، اور آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے پھرتے ہیں، آج ہم اپنوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتے۔ ایک تو یہ، اور ایک اس میں دلاسا بھی ہے کہ جو نبی دشمن کے بدن پہ رسی جتنی تکلیف برداشت نہیں کرتا، وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ کیسے برداشت کرے گا؟ رسول اللہ سے اگر وابستہ ہو گئے تو رسول اللہ بخشوا دے گی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، آگے اللہ فرماتا ہے حریص علیکم۔ اس کا صرف ترجمہ کروں گا، کلام اس پہ کافی ہو سکتا ہے، اس میں صرف ترجمہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا حریص علیکم، یہ تمہارے لیے حریص ہے۔ حریص کا ایک معنی ہے دل نہ بھرنا۔ اللہ اکبر۔ اور کسی کا کھا کھا کے دل نہیں بھرتا، کسی کا دنیا کما کما کے دل نہیں بھرتا، کسی کا اقتدار سے دل نہیں بھرتا، کسی کا دولت سے دل نہیں بھرتا، کسی کا زمینیں اکٹھی کرنے سے دل نہیں بھرتا۔ اللہ فرماتا ہے حریص علیکم، میرے حبیب کے غلاموں، میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ اللہ اکبر۔ تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے آپ کی نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں۔ میں گدا ہوں شہ کل جہاں کا، سنو مجھ کو چاہو حشم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ کہا ہم نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے کہ اس کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ اس میں ایک حدیث شریف بیان کر دیتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کہا کہ ان کا تمہیں دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ یہ حدیث آپ کو خوب سمجھا دے گی کہ یہ دے دے کے دل نہیں بھرتا ہے کیا۔ جب حضور علیہ السلام اپنی زندگی مبارک کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں آج زندہ ہے، جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی، روح کو خوش کر دے گی۔ حضور نے فرمایا جبریل سناؤ۔ کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے پہلی امتوں کے لیے اور قانون صحیح، لیکن آپ کی امت کے لیے یہ قانون ہے، اگر آپ کا کوئی امتی مثال کے طور پر 80 سال 100 سال کی بھی زندگی گزار دیتا ہے اور مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ حضور نے فرمایا جبریل ذرا واپس جاؤ اور عرض کرو یا اللہ یہ بہت زیادہ ہے، حریص علیکم۔ تیرے حبیب عرض کر رہے ہیں یا اللہ یہ بہت زیادہ ہے، 1 سال بہت زیادہ ہے۔ جبریل جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا امتی اگر مرنے سے 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کرے گا اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا جبریل خبر اچھی ہے لیکن جان کو خوش نہیں کیا،
جاؤ ذرا پھر جاؤ عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی ساری زندگی گزارنے کے بعد مرنے سے ایک دن پہلے توبہ قبول کرے گا سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضور نے فرمایا جبریل خبر تو بہت اچھی ہے لیکن جان خوش نہیں ہوئی، ذرا ایک بار پھر جاؤ عرض کرو حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین جاتے ہیں پھر آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے ایک لمحہ پہلے توبہ قبول کرے گا توبہ کرے گا نا اس کی بھی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضور نے فرمایا جبریل خبر بہت اچھی ہے لیکن جان خوش نہیں ہوئی، ایک بار ذرا پھر جاؤ، ایک بار ذرا پھر جا کے عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کریم ہو تو آپ جیسا۔ اللہ فرما رہا ہے اگر توبہ نہ کر پایا زبان سے دل میں بھی توبہ کر لی تب بھی توبہ کو قبول کر لیں۔ حضور نے بتا کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جبریل ابھی بھی جان خوش نہیں ہوئی، ایک بار ذرا پھر جاؤ، دے دے کے دل نہیں بھرتا، سمجھ آ رہی ہے؟ حریصٌ علیکم، دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ کہا جبریل ذرا پھر جاؤ، جبریل پھر جاتے ہیں آتے ہیں کہا یا رسول اللہ آپ ایسی خبر لائے ہوں جو جان خوش کر دے گی۔ حضور نے فرمایا سناؤ، کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے پہلے توبہ کر سکا تو قبول کر لیں گے اور اگر نہ کر سکا تو قیامت کا دن آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جبریل ذرا ایک بار پھر جاؤ، پہلے تو وہاں سے پیغام لا رہے تھے یہاں سے ذرا پیغام لے کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھو حبیب کہہ رہے ہیں صرف حوالے کرے گا یا شفاعت میں اختیار بھی لے گا؟ جبریل جاتے ہیں آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے صرف حوالے نہیں کروں گا بخشش کو تمہارے ابرو کے تابع کر دوں گا، بخشش کو تمہارے ابرو کا تابع کر دوں گا، جس کی طرف تم نے آنکھ کا بھی اشارہ کیا اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کا پڑھ رہا تھا اللہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت مصطفیٰ صرف دعا ہے، دعا بھی ہے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کہا یہ صرف ایک دعا ہے۔ شفاعت کی تعریف یہ ہے جس کو اللہ نے ویسے ہی بخشنا ہوگا اس میں حبیب کو کہے گا اس کی شفاعت کر دو اور اس کو حبیب کے کھاتے میں ڈال دے گا، یا زیادہ سے زیادہ شفاعت دعا ہے۔ میں نے کہا ہم سے پوچھا ہم بتائیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف دعویٰ کر دیتا ہوں، اس کی دلیل میں میرے کافی سارے کتاب موجود ہیں۔ میں نے کہا شفاعت صرف دعا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بخشے ہوئے لوگوں کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، شفاعت یہ ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی کو اختیار دے گا، میرے نبی جس کی میزان پہ چاہے نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے گے، جس کو چاہے دوزخ کی طرف جاتے اشارہ کر کے جنت کی طرف پھیر دے گے، جس کو چاہے ہاتھ سے پکڑ کے پلے صراط پار کرا دے گے، جس کو چاہے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گے۔ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، گنہگاروں کو سرکار سنوالے ہوں گے، ہم گنہگاروں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ حضور کی شفاعت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بات سننا تو کہتا ہوں حضور کی شفاعت جو ہے وہ صرف دعا ہے، دعا بھی ہے کہنا چلو ٹھیک ہے لیکن صرف دعا ہے اور صرف یہ ہے کہ کھاتے میں ڈال دیا جائے گا نہیں، شفاعت مصطفیٰ اختیار ہے۔ شفاعت مصطفیٰ تو بہت بڑی بات ہے نا، شفاعت اہل بیت تو بہت بڑی بات ہے نا، شفاعت صحابہ تو بہت بڑی بات ہے نا۔ ایک عام ولی جو حضور کا در کا کتا ہوگا، جو حضور کا در کا منگتا ہوگا، جو حضور کا در کا سوالی ہوگا، حضور کی امت کے عام ولی کی یہ شان ہوگی کہ بخاری کہتی ہے کہ جنت میں جا رہا ہوگا کچھ لوگوں کو جہنم میں جلتا دیکھے گا،
وہ کہے گا حضرت ہمیں پہچانو، ہم نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے ذکر کیا تھا، آپ کو وضو کرایا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے وہ ولی اللہ کے پاس جائے گا اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں، اللہ سے جھگڑے گا اس بندے کی خاطر اور کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، میرے ساتھ ذکر کرتے تھے، میرے ساتھ تیرا ذکر کرتے تھے اور جہنم میں جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم کے کنارے میں جاؤ، جس کو پہچانتے ہو اس کو نکال کے جنت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ کا ولی ان لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کا یہ جہنم کا حکم ہو چکا ہوگا، اور اللہ ولیوں کی شفاعت میں جو جہنم میں جا چکے ہوں گے ان کو جہنم سے نکال کے جنت دے گا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہاں خطیب ہیں ماشاءاللہ، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، بتاؤ حدیث میں یہی ہے نا کہ وہ ولی کہے گا یا اللہ میرا ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، میرے ساتھ ذکر کرتے تھے، میرے ساتھ تیرے عبادت کرتے تھے، ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلا وہ نمازیں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی جہنم میں گئے۔ وہ روزے رکھتے تھے کیونکہ ولی کہے گا یہ نہیں کہے گا یا اللہ بے نمازی تھا بخش دے، کہے گا یا اللہ یہ نماز پڑھتا تھا اس کو بخش دے۔ پتہ چلا نماز پڑھتا تھا لیکن جہنم میں گیا، روزہ رکھتا تھا لیکن جہنم میں گیا، ذکر کرتا تھا لیکن جہنم میں گیا، لیکن بخشش کی دعا تو ہوگی۔ وہ ولی کہے گا یا اللہ میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا، میرے ساتھ روزہ رکھتا تھا، بتاؤ نماز پڑھتا تھا لیکن یہاں جہنم سے نکلا تو نماز نے نکالا یا ولی کی صحبت نے نکالا، روزے نے نکالا یا ولی کی شفاعت نے نکالا، صرف ذکر نے نکالا یا ولی کی شفاعت نے نکالا، ولی کی شفاعت نے نکالا۔ بے شک نماز ولی کی صحبت سے بڑھ کے ہے، لیکن یہ حدیث بتا رہی ہے خالی نمازیں کافی نہیں ہوتی، کسی ولی کے قدموں کو تھامو جس کی شفاعت سے تیرا جنت میں جانا نصیب۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔